پیش مو ضاد الف را مد زبر ضار را دو زیر رین دو زیرین مضارین وقف بالاسکان را کے دو زیر جزم سے تبدیل ہو جائیں گے مضار لیکن را کو زور دینا ہے زور دے کر شد کے بعد جزم دینا ہے مضار جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر جاء اب یہ محل مد الف مد ہے اور سبب مد حمزہ ہے اور ایک کلمہ میں مد متصل ہے. وہ 9 قسموں میں پہلا قسم مد متصل، اس کا دوسرا نام مد واجب. تا صاد زیر تس صاد الف خا مد زبر صا خا زبر خا جاءت الصاخة تا پیشتو جاءت الصاخة تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کریں گے وقف بالابدال. جاءت الصاخة اب مدوں کے بیان میں پڑھ لیا کہ جاء میں مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 الف ہے توسط، اور صاخہ میں مد لازم کلمہ مثقل ہے، اس کی مقدار طول ہے، اس میں 6 الف کے برابر ہوگی. اب یہاں دیکھو انگلیوں کی طرف دیکھو، جیم میں 4 انگلیاں جاءت الصاخة اس میں 6 اس میں 4. چار انگلیاں جا میں بند ہو گئی اور پھر 1 سے لے کر 6 تک صاخہ میں ہو گئی، کیونکہ وہ 6 الف کے برابر ہے اور یہ 4 کے برابر ہے. مد متصل اور مد لازم کلمہ مثقل میں فرق ہوگا، اس میں 4 الف اس میں 6 الف کے برابر. واو زبر وا لام الف زبر لا ولا جیم الف نون مد زبر جان نون 2 پیش نون ولا جان جیم کے بعد الف میں مد ہے، الف کے بعد نون میں غنہ ہے، اور جب وقف کریں گے تو نون پر غنہ ہو کر شد جزم سے تبدیل ہو جائے گا آخر میں. ولا جان نون میں اتنا زور دیں کہ 2 الف کے برابر محسوس ہو جائے اور پھر آخر میں ساکن ہو جائے گا. فا زبر فا حمزہ زیر ای 2 حرف کے بعد روان فئی ذال الف زبر ذا فإذا جیم الف مد زبر جا اس وقت مد نہیں ہے کیونکہ الف مد پڑھا گیا ہے، محل مد سبب مد نہیں پڑھا گیا. اب سبب مد پڑھائیں، سبب مد ہے حمزہ حمزہ زبر آ فإذا جاء
تا طا زید تت طا الف میم مد زبر طا میم زبر ما فإذا جاءت الطامة تلام پیشتل فإذا جاءت الطامة کاف با پیش کب فإذا جاءت الطامة الكب را کڑا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى صاد زبر صا واو الف فا مد زبر واف فا زبر فا صواف الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله بعد الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آج اسلامی تاریخ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے اور دسمبر 5 ہے جمعہ مبارک کا دن ہے عصر کے بعد تدریب المعلمین معلمات اساتذہ ٹریننگ کورس کا آخری سبق ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سب حضرات کو اور ہمیں توفیق ملی الحمدللہ آپ حضرات کے امتحانی نتائج سے ہم بڑے خوش ہو گئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے خاص فضل فرمایا ہے مدرسۃ البنات میں بھی معلمات کا طالبات اسلام کا امتحان بار بار ہو گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ حضرات کا امتحان ہو چکا ہے تو ابھی ہم حق القرآن مفصل کے آخر میں
معلمین معلمات کے لیے اصول الزرین صفحہ 84 اصلاحی درس نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ سبق یہی جاری رہے گا اگر طالبات اسلام کوشش کر لیں۔ اصلاحی درس ہے، درس نمبر 7 صفحہ 84 حق القرآن مفصل معلمین معلمات کے لیے تجوید کا قاعدہ شرح نورانی قاعدہ۔ قرآن مجید کو خوب یاد کرنا سنت رسول ہے، اور قرآن مجید کو بھول جانا گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ حضرات کو تو اتنا علم نہیں ہوگا، ہم مدارس میں پھرتے ہیں امتحان جانے کے لیے، امتحانات لیتے ہیں، اسلامی مدارس میں جانا ہوتا ہے تو بہت سے علاقوں میں لوگ حفظ بھی کر لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں، اہتمام نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بڑی دولت ہے، اس کو ساری عمر یاد رکھنا ہے، تجوید سے پڑھنا ہے۔ بس ایک رواج شروع ہو گیا کہ بچہ حافظ بن رہا ہے، جب حافظ بن گیا تو بھول چکا، بس عمل بھی ٹھیک نہیں، علم بھی ٹھیک نہیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ حفاظ کرام نقصان سے بچیں اور اس کے بارے میں ہم ان کو ہدایات بیان کر دیں۔ اصول زرین علم تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا یعنی حفظ کرنا، یا قرآن مجید ناظرہ سے پڑھنا، تلاوت کے ذریعہ روحانی تسکین اور شفا حاصل کرنا، قرآن مجید کی تدریس اور تبلیغ کرنا، قرآن مجید کے لائے ہوئے نظام اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی محنت کرنا معلمین و معلمات کی ذمہ داری ہے اور عظیم سعادت بھی ہے۔ قرآن مجید کو بھول جانا، شاگردوں کو پختگی کے ساتھ قرآن مجید یاد نہ کرانا، ان کو قرآن کی خدمت کے لیے تیار نہ کرنا، ان کی نیک تربیت نہ کرنا، قرآن مجید کے مقابلہ میں دنیا کی دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، دنیا کے عہدہ اور منصب کو قرآن مجید کے درس تدریس پر ترجیح دینا ناشکری، گناہ اور توہین قرآن ہے۔ یہ بات بھی ایک تو قرآن مجید جو حافظ بن جائے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک جب حفظ کرتا ہے تو خوب پختہ، کچا حافظ نہ بنے، پکا حافظ بنے۔ دوسری اصل ذمہ داری اس کے استاد کی ہے کہ استاد ایسے شاگردوں کو فارغ نہ کرے جو کچے حافظ ہوں۔ مدرس استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کام کرے صحیح کام کرے، اس میں نقصان کمزوری جب رہ جاتی ہے تو پھر پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے حفظ ان بچوں کو کرانا چاہیے جو بچے ساری زندگی اپنی زندگی دین کو وقف کر سکیں، اور جو بچے بس آئیں حفظ کریں 2-3 سال کے بعد پھر دنیا کا کام کریں، ان کو حفظ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ حفظ جب کر لیا تو ساری عمر اس کی حفاظت بھی فرض ہوگی کہ ساری عمر اس قرآن پاک کی حفاظت کریں۔ تو یہ نقصان جو قرآن کو بھول جاتے ہیں حافظ صاحبان 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک اپنی غفلت، ایک کبھی کبھی استاذ کی طرف سے ان کی تربیت نہیں ہوتی اور ان کا ذہن نہیں بنایا جاتا، مدرسوں میں کچے حافظ بن کے نکلتے ہیں تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو بھول جانا، کچا حفظ کرنا گناہ کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ قرآن کو دین کو چھوڑ لیا اور دنیا کی کسی دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تو بہت بڑا توہین ہے، نقصان ہے۔ آگے حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان عجیب فرمان آ رہا ہے، دیکھیے، آئیے اللہ جل شانہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں قرآن مجید کو بھول جانے سے بچنے کی فکر کریں، یعنی بھولنے سے بچنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو نہ بھولیں اور اس کو پختہ رکھیں، محفوظ رکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا القرآن
فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید کی حفاظت کرو، خوب یاد کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، قرآن مجید سینوں سے جلدی نکل جاتا ہے بنسبت رسی توڑ کر بھاگنے والے اونٹ کے۔ عرب کے زمانہ میں اونٹ مشہور ہوتے اور لوگوں کی محبت ہوتی اونٹوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سواری کا ذریعہ تھا۔ آج کل تو گاڑیاں موٹریں ہیں، تو اونٹ کی بڑی خدمت ہوتی تھی اور اونٹ بڑے بہادر ہوتے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قرآن مجید میں اللہ نے اونٹوں کی تعریف کی ہے، کیسے عظیم اخلاق ہیں اونٹ کے۔ چھوٹا بچہ اس کی رسی مہار کو پکڑتا ہے تو سارا اونٹ تابع ہو کر جاتا ہے اس کے پیچھے۔ کتنا اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے جی، کتنا موٹا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے بچے کے ہاتھ میں رسی دے دو وہ آگے اور اونٹ پیچھے جا رہا ہے۔ یہ اس کے اخلاق ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اونٹ جب ناراض ہو جاتا ہے مالک سے، جب خفا ہو جاتا ہے، جب بگڑتا ہے نا، تو پھر وہ رسی کو جب توڑتا ہے نا، اور پھر جب وہ بھاگتا ہے تو اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جب ناراض ہو جاتا ہے اس کی ضد بھی بہت سخت ضد ہے۔ تو اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اس زمانے کے مطابق، ماحول کے مطابق، کہ جس طرح ایک مست اونٹ، تازہ اونٹ ناراض ہو کر جب اپنی رسی توڑتا ہے اور بھاگتا ہے پھر مالک کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس طرح قرآن پاک جب خفا ہوتا ہے حافظ قرآن سے، قرآن کے طرف توجہ نہیں ہوتی، جب قرآن ناراض ہوتا ہے تو اس طرح جلدی سینہ سے، دل سے نکلتا ہے جس طرح کہ وہ اونٹ سے بھی تیز نکلتا ہے جی۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ آج کل پاکستان میں یہ بیماری زیادہ ہے، حفظ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے تحسین قرآن میں یہ اصول ہیں، ہم طلباء سے کہتے ہیں، ان کے والدین سے، کہ صحیح سوچ سمجھ کر حفظ کے لے آؤ۔ اگر حفظ کرنا ہے تو ساری زندگی خدمت بھی کرنی ہوگی، حفظ کے ساتھ عالم بھی بننا ہوگا، عالم بھی بنو گے، مدرس بنو گے، قاری بنو گے، ساری عمر قرآن کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو تو حفظ کرو، ورنہ نہ کرو۔ گناہ کے لئے حفظ نہ کرو کہ آج کر لیا کل بھول گیا، اس طرح نہ کرو جی۔ اصلاحی درس نمبر 8، عبادت کرنا اور مرتے دم تک دین کی خدمت کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرائض کو پورا نہ کرنا گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ اصول زرین، شاگردوں کو نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کا شوق، دعاؤں کی عادت دلانا کامیاب اساتذہ کرام کا، لیکن پہلے دین کی تابعداری کرو۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ، اسی طرح خانقاہوں کا مزاج، یہ سب ہمارے اپنے شعبے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، علماء کی، اولیاء کی، بزرگوں کے ساتھ صحبت، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کامیاب استاد کے لیے ضروری ہے کہ شاگردوں کو نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کا شوق، دعاؤں کی عادت دلانا، دنیا اور دولت کے حرص سے اللہ کے احکامات میں سستی کرنا اور دین کی خدمت کو چھوڑنا جہالت اور بدقسمتی ہے۔ آئیے اللہ جل شانہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں مرتے دم تک خدمت قرآن کریں۔ عجیب حدیث مبارک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بحوالِ مشکات شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں، دولت مند بنوں، مالدار بنوں، یہ حکم نہیں دیا گیا، اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح و تعریف کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ زیادہ پڑھا کرو، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہو، اور اپنے رب کی
عبادت میں مشغول رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یقین کہتے ہیں اٹل فیصلے کو، تو موت کا فیصلہ بھی اٹل ہے، ہر ایک مانتا ہے. تو دیکھو کتنی عظیم الشان نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مالدار بنوں، مال جمع کروں، دولت جمع کروں، ڈالر، سونا چاندی، تاجر بنوں، بلکہ اللہ نے مجھے وہی بھیجی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. تو یہ بزرگوں کا، اولیاء کا کام آ گیا. تسبیح، حمد، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مشق کرنا، دل کے اندر ایک کلمے کا نور اتارنا، دل کے اندر کلمے کا یقین پیدا کرنا، یہ تمام باتیں اس میں آ گئی ہیں. اور اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا اور مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرنے والا عابد گزار بنو. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اب ہم پڑھتے ہیں خاتمہ، حق القرآن کا خاتمہ 78 نمبر صفحہ میں. اب جب ہم 16 تختیاں پڑھ چکے ہیں تو اب الحمدللہ عجیب قاعدہ ہے. عجیب، پہلی تختی میں مفردات، دوسری تختی میں مرکب حروف کی پہچان، تیسری تختی میں حروف مقطعات، چوتھی تختی میں زبر زیر پیش حرکات، پانچویں تختی میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین، اور چھٹی تختی میں الفاظ قرآن، ہاں جی، جو زبر زیر تنوین پڑھ لیا اس کا اجرا. پھر 7ویں تختی میں جزم کا مشق تجربہ. پھر 8ویں تختی میں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا طریقہ ان کا پڑھنے کا. اور پھر 9ویں تختی میں حروف مدہ، پھر حروف لین. پھر 10ویں تختی میں الفاظ قرآن جس میں کھڑا زبر آیا ہو، مد آیا ہو، مد اصلی آیا ہو اور حرف لین آیا ہو، الفاظ قرآن میں اس کا مشق ہو گیا. 11ویں تختی میں پھر الفاظ قرآن لائے، کہاں پر را پر ہوگی، کہاں باریک ہوگی، غنہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یہ تمام الفاظ مبارک. پھر حضرت نے 12ویں تختی میں شد حرف، مشدد حروف، شد کو کیسے پڑھیں گے، 2 مرتبہ کیسے پڑھا جائے گا، پہلے حروف سکھائے. اس کے بعد پھر تختی نمبر 13 میں الفاظ قرآن سے ایسا لفظ کہ اس میں ایک شد آیا ہو، برزا، حصلا، اس طرح. پھر اس کے بعد 14ویں تختی میں، تختی نمبر 14 میں ایسے الفاظ کہ اس میں حرف مد آیا ہو، حرف شد بھی، مشدد بھی آیا ہو، مرو اور رب بھی. اس کے بعد 15ویں تختی میں ایسے الفاظ قرآن جس میں 2 شد آئے ہوں، 2 حرف مشدد آیا ہوں، یزکا، یذکرو. اور اس کے بعد 16ویں تختی میں ایسے الفاظ جس میں مد آیا ہو، مد لازم کلمی مثقل، ہاں جی، 1 مد 2 مد آئے ہوں. تو تمام جو قرآن پاک میں الفاظ آ سکتے ہیں ان تمام کے بارے میں حضرت نے 16 تختیوں میں حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق نورانی قاعدہ کی ترتیب دینے والے کو اعلیٰ انعام عطا فرمائے. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں حق القرآن اور نورانی قاعدہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بزرگوں کے ساتھ شامل کر دے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اللہ پاک آپ سب حضرات کو اور ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے والوں میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی جماعت میں شامل کر دے. اب 16 تختیوں کے بعد قرآن مجید آپ اٹھائیں، جہاں سے بھی پڑھیں. اب آپ کا اتنا مطالعہ ہو چکا ہوگا کہ آپ ہر جگہ سے پڑھ سکیں گے، اتنا مطالعہ انشاءاللہ. اب یہ الفاظ بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ، 2 لفظ خاتمہ میں لائے ہیں. اگر یہ آپ نہ بھی پڑھیں کچھ نقصان نہیں ہے، اس کی بجائے قرآن پاک کھولیں، پہلے سپارے میں، دوسرے میں، 15ویں میں، جہاں سے پڑھیں آپ کو انشاءاللہ بھی وہی الفاظ آئیں گے، وہی حرکات، وہی زبر زیر جو آپ نے 16 تختیوں میں پڑھے ہیں. تو برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں روان بھی اور کچھ جوڑ بھی.
پڑھو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 16 تختیاں پڑھنے کے بعد طالب علم اور شاگرد اس حد تک پہنچ چکا ہو، اتنا قابل ہو چکا ہو کہ قرآن پاک کے الفاظ ہجی میں جوڑ اور روان میں خود پڑھ سکے اور پھر روان خود برابر کر سکے. بس قاعدہ میں جو استاد ماہر ہوگا شاگردوں کو اچھا چلائے گا. قاعدہ کے بعد قرآن پاک سارا آسان ہے پھر. لیکن جو استاد قاعدہ میں خود کچا ہوتا ہے، ناتجربہ کار ہوتا ہے، ان کے شاگرد بھی نالائق ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں 2 سال 3 سال لگاتے ہیں ناظرہ میں. حالانکہ 2-3 مہینہ میں تجوید کا قاعدہ ٹھیک پورا ہو سکتا ہے. آپ حضرات نے 15 دنوں میں پڑھ لیا اور پھر قرآن پاک ناظرہ میں 5-6 مہینے کے اندر بہترین قرآن پاک اگر استاد ماہر ہو تو پڑھا جا سکتا ہے جی. تو آپ اس میں اگر کوئی لفظ جوڑ کریں تو آپ پڑھیں جی. جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ 2 زبر ان، جزاءن. اب اس جزاءن میں جو ہم نے حروف پڑھے، جیم زبر پڑھ لیا، پھر زا کے بعد الف، پھر مد، پھر 2 حمزہ پر 2 زبر. کوئی ایسا حرف نہیں گزرا ہے جو ہم نے تختی میں 16 تختی میں نہ پڑھا ہو. ہر ایک حرف پڑھا گیا ہے پہلے. ہاں جی، اگر وہ تختیاں پکے ہوں اسباق تو بھی آسان ہے. آگے روان پڑھتے ہیں ملائکۃ. اب استاد ماہر ہوگا تو بتائے گا کہ جزاءن میں ملائکتوں میں جو مد ہے یہ ایک لفظ میں آیا ہے. ان 9 مدوں میں اس کو کہتے ہیں مد متصل، مد واجب، کیونکہ حرف مد اور حمزہ ایک کلمہ میں آئے ہیں. اور مقدار بھی ہم نے بیان کیا. اس قاعدہ حق القرآن میں ہم نے جو پہلے قاعدے لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو پتہ چلے اس مد کا نام کیا ہے جو ان تختیوں میں آ رہا ہے، اس کی مقدار کیا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا نام ہے مد متصل یا مد واجب. اس کی مقدار ہے توسط 4 الف کے برابر. ٹھیک ہے نا جی. تو وہی استاد کو یاد ہوگا تو اچھا پڑھائے گا. اب مد منفصل آ رہا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا، غنہ بھی آ گیا. ان کے نون کے بعد الف مدہ ایک کلمہ میں ہے، اعطینا میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہ ہے منفصل. محل مد ایک کلمہ میں، سبب مد دوسرے کلمہ میں. اب اس میں جو مد ہو رہا ہے یہ بھی توسط کی مقدار ہے. اس کو مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. 4 الف کے برابر. اِنَّا أَعْطَيْنَا، اس کے بعد جو حضرت مثال لائے ہیں وہ بھی مد منفصل کی ہے. اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. اس کے بعد ادغام مع الغنہ کی مثال ہے. خَيْرًا يَرَى. یہ را پر جو 2 زبر تھے، 2 زبر کے بعد یا آیا ہے تو 2 زبر کا ادغام یا میں ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. جوڑ میں یوں پڑھیں گے، آگے بھی یہی لفظ ہے. شین را زبر شر، را یا 2 زبر، رین یا زبر یا. شر یا، را زبر را، شر یرا. ہا الٹا پیش ہو، شر یرہ. تو دیکھو وہی قانون ہے کہ پہلے شین کا نام لیں، اس کے بعد شد والا شین، پھر را. تو شین تو را سے ملے گی کیونکہ را شین کے ساتھ ملا ہوا ہے، شد ہے. شین را زبر شر. پھر را سے آگے بھی شد ہے تو را یا، را یا
را کا نام اور یا کا نام، پھر پیچھے آ کر را پر جو دو تنوین ہے، را یا دو زبر، ہاں جی دو زبر، رین پھر یا زبر یا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اس پر پہلے والے حرف کی حرکت کا نام لیں گے اور دوسرے مرتبہ اپنا نام، اپنی حرکت جو اس کی ہوگی. تو لہٰذا اسی انداز سے ایک قانون جان لو اور ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لو، پھر آگے آسان ہوگا. اسی طرح میقاتا یوم. اب طالب علم استاد کا کمال یہ ہوگا کہ یہاں غنہ کی کرتے ہوئے، ہاں جی قاف بھی ٹھیک پڑے، قاف کے بعد الف مدہ، پھر اس نہ کہ بس میقاتا یوم یہ نہیں، بلکہ تجوید سے کیسے میقاتا